بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، وظائف الہی چینل پر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نئے وظائف کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر ایک چھوٹی سی سورہ جو کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، سورہ اخلاص جس کا نام ہے، اس کا وظیفہ لے کے آیا ہوں، اور یہ وظیفہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دینے والا ہے۔ اور اس وظیفے کو آپ نے جمعہ کے دن کرنا ہے، وہ دن آپ کے لیے اور اس وظیفے کے لیے اور آپ کی حاجت پوری کرنے کے لیے مستحب ہے۔ وظیفہ بالکل آسان ہے کیونکہ سورہ بالکل چھوٹی ہے۔ 4 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ یہ 4 آیات پر مشتمل سورہ ہے، اور اس سورہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس فضیلت کے حوالے سے ہر مسلمان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ پاک اس سورہ کے اندر کیا چیز بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک کی وحدانیت اس کے اندر ذکر فرما ہے کہ اللہ پاک ایک ہے۔ جب وحدانیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس صورت کو سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ اس سورہ کی ہر آیات کے ہر لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ کی پاک وحدانیت بیان کی گئی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں ہے جو اس دنیا کو چلانے والا ہو، اس کائنات کو چلانے والا ہو۔ اس حوالے سے اس سورہ کو اور اس کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے اس وظیفے کے اندر آپ نے اس سورہ کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اور اس تعداد کے ساتھ آپ نے کس ٹائم اس کو کرنا ہے، اور کیا کیا چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، وہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر تفصیل سے سنیں گے، اور امید ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ بہت جلد مل جائے گا۔ جیسے ہی یہ عمل کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اسی وقت آپ کی حاجت قبول ہو جائے گی۔ آپ کا اللہ پہ ایمان ہونا ضروری ہے، جو کہ آپ جس حاجت کے لیے کر رہے ہیں اس کی قبولیت پہ یقین کا لفظ تو کم بلکہ ایمان کا لفظ کہنا ضروری ہوگا کہ ایمان آپ کا ہونا ضروری ہے۔ ایک امید ہوتی ہے، کہ یقین ہوتا ہے، اور تیسری ایمان ہے، لیکن ایمان آپ نے رکھنا ہے۔ یا ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہوتی ہے کیونکہ ہم نے جس نیت سے کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے مثبت اور منفی اثرات سارے کے سارے مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے مثبت سوچنے ہیں، منفی کو دور کر دینا ہے۔ اور دوسری بات کہ ہم نے جو حاجت، جو دعا کروا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی آپ نے احتیاط رکھنی ہے کہ وہ آپ کی حاجت جائز ہونی چاہیے، ناجائز نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو کوئی ناانصافی نہ ہو۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اچھی سوچ، اچھی نیت سے کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا وہ عمل ختم ہوتے ہی آپ کو اس حاجت کا قبول ہوتے ہوئے آپ کو مل جانی ہے، قبول ہوتے ہوئے آپ کو نظر آنی ہے۔ تو اس سورہ کے حوالے سے آپ نے اس کی تعداد، اس کا وقت آپ نے سن لینا ہے۔ اور اس سورہ کے اندر وحدانیت کا بھی ذکر میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ پاک اس سورہ کے اندر اپنی وحدانیت بیان کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس سورہ کو پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، کیونکہ یہ 3 آیات پہ مشتمل سورہ ہے، اور بسم اللہ کے ساتھ یہ 4 آیات پر مشتمل سورہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو جب ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے تو قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ جب 2 بار پڑھا جاتا ہے تو اس کے 20 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، اور جب اس کو 3 بار پڑھا جاتا ہے تو اس کے 30 قرآن پاک پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ 3 مرتبہ پڑھنے سے اس سے جو ہمیں ثواب ملے گا وہ ایک قرآن ختم کا ثواب ملتا ہے۔ تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ 3 آیات پہ مشتمل ہم جب یہ سورہ پڑھتے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب ایک تو قرآن پاک کے ختم ہونے کا مل رہا ہے، دوسرا جس نیت سے ہم یہ عمل کر رہے ہیں اس کی قبولیت کی بھی ہمیں گارنٹی مل جاتی ہے، کیونکہ ہمیں اللہ پہ یقین ہے، ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ ہم یہ عمل کرتے ہیں، نیت ہماری مثبت ہے اور ہماری حاجت بھی مثبت ہے۔ اس حوالے سے آپ نے جمعہ کے دن یہ عمل کرنا ہے۔ جمعہ کے دن کیونکہ جمعہ کے دن اللہ پاک کی رحمت بہت عروج پہ ہوتی ہے، اور یہ جمعہ کے دن
اللہ پاک کے فرشتے بھی ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، رحمت اللہ پاک کی جوش میں ہوتی ہے، چاروں طرف سے انسان کے گرد رزق کی بہت بڑی برکت کے رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن انسان غفلت میں پڑا ہوا اور اس دنیا کے اندر اپنی روزی کے اندر مصروف ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ جمعہ کے دن یہ عمل کریں، بہت مستحب ہے۔ آپ جمعہ کی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں، صبح بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کی نماز کے بعد کرنا بہت زیادہ مستحب ہے۔ آپ نماز جمعہ سے جیسے ہی فارغ ہوں تو باوضو تو آپ نماز کے ساتھ ہو چکے ہوں گے، آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس سورہ کو آپ نے پڑھنا ہے 3000 مرتبہ۔ تعداد زیادہ نہیں ہے کیونکہ آیات صرف 3 ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے ہر مرتبہ بسم اللہ جوڑ دینی ہے۔ بسم اللہ جب پڑھیں گے تو آیات 4 ہو جانی ہے، تو آپ نے اس کی تعداد 3000 مرتبہ کر لینی ہے، اور جب یہ 3000 مرتبہ سورہ کا آپ نے ذکر کر لینا ہے تو تسبیح کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ اس سے آپ کی تعداد اس کے اندر جمع ہوتی رہے گی اور آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ ہم نے کتنی اس آیات کو پڑھ لی ہیں، اس سورہ کو پڑھ لی ہیں۔ اور اس سے آگے اور پیچھے آپ نے بما بسم اللہ کے ساتھ جو اس سورہ کو پڑھ رہے ہیں، تو اس عمل سے آگے شروع میں اور آخر میں آپ نے درود پڑھنا نہیں بھولنا، کیونکہ ہر عمل کے آگے اور پیچھے درود جب پڑھا جاتا ہے تو اس کی قبولیت کی گارنٹی مل جاتی ہے، اور اس عمل کو اور اس دعا کو ایسے سمجھیں پر لگ جاتے ہیں، اور وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے۔ تو اس درود شریف کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی سب کو آتا ہے، تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ نے 3000 مرتبہ بما بسم اللہ یہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے، جمعہ کے دن پڑھنی ہے، جمعہ کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی حاجت بیان کریں، دعا کریں، تو انشاءاللہ آپ کا یہ عمل آپ کو جلد و جلد آپ کو قبول ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اور اگلے وظائف میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔